اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 سے آن ورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ہمت اور توفیق دی، ہمیں اس قابل رکھا کہ ہم اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہمارے لیے اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدے کا باعث ہوگی۔ اور پھر الحمدللہ کہ ہم نے کل یعنی یسٹرڈے کل قرآن مجید کی مصحف کے اعتبار سے سورہ نمبر 5 جو ہے سورہ مائدہ، وہ بھی شروع کی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے۔ کل ہم نے اس کے انٹروڈکشن میں دیکھا کہ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 120 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں، اور یہ صلح حدیبیہ کے وقت یا اس کے فوراً بعد سے نزول اس کا شروع ہوا، اور آخر تک یعنی 10 یا 11 ہجری یا 10 ہجری کے آخر تک یہ سورہ جو ہے یہ مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہی، لیکن اس کا کافی سارا حصہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ اور اس کے اسی وقت یا اسی پیریڈ میں نازل ہوا۔ اس کی خاص اہمیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ سے جو انسان کی تہذیب و تمدن کے حوالے سے جو ضروری ہدایات، رہنمائیاں، احکام تھے، جو بتدریج تھوڑے تھوڑے کر کے چلے آتے رہے تھے، جو سورہ نساء میں آ کے تھوڑا وضاحت کے ساتھ پیش کیے ہوئے، اور پھر اب سورہ مائدہ میں وہ ایک ختمی شکل میں زیادہ محکم انداز میں، زیادہ واضح انداز میں اور زیادہ ٹھوس طریقے سے مطلب ان کو واضح کیا گیا، اور بہت ہی واضح احکامات کے ساتھ ہمیں یہاں پر آیات ملتی ہیں۔ اور اس کا مظہر ہم نے دیکھا تھا کہ کل جیسے ہی سورہ مائدہ شروع ہوئی تو سب سے پہلے الفاظ ہی اس کے تھے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہیں، ایمان والو سب پورا کرو اپنے وعدوں کو، اپنے عہدوں کو، اپنے کنٹریکٹس کو، اپنے قول و قرار کو، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں۔ صرف آیت کا یہی حصہ جو ہے یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں، ہمارا ہر لمحہ اور ہمارا ہر معاملہ جو کسی کے ساتھ ہے، چاہے روحانی طور پر اللہ کے ساتھ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ ہے، یا ہمارا دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اور دوست احباب کے ساتھ، کاروبار میں، ذاتی زندگی میں، نجی زندگی میں، یا اجتماعی زندگی میں، معاشرے کے ہر مقام پر، ہر پہلو پر یہ آیت کا کچھ عمل دخل ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارے جو بھی عہد کیے ہیں، جو بھی تمہاری رسپانسبلٹیز ہیں، جو بھی تمہارے مطلب قول ہیں کسی دوسرے کے لیے، ان سب کو پورا کرو۔ اور یہ سب قول جو ہیں وہ پازیٹیو، حلال اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے اور اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونے چاہیے۔ یہ اس کی ایک خاص پہلو ہے جس کو مد نظر رکھنا ہماری رسپانسبلٹی میں شامل ہے۔ اس کے بعد کل بہیمۃ الانعام جو ہیں، جو چوپائے چرنے والے، ان کا ذکر ہوا، ان کا فردر ڈیٹیل بھی اگلی آیات میں آئیں گی، بلکہ یہ آیت کا حصہ تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، نہیں، آیت کا یہ حصہ کہ جانور جو ہیں
وہ حلال کر دیے چھپائے، مگر وہ جن کی آیات تمہارے اوپر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ یہ ہے بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر علیکم، ما سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں یا تم کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ بہیمۃ الانعام جو ہیں چرنے والے جانور وہ سارے حلال ہیں، ما سوائے ان کے جو ان کا ذکر یا جن کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اور ہم آیت نمبر 3 میں دیکھیں گے کہ وہ کون سے جانور ہیں، کون سے بہیمۃ الانعام ہیں چوپائے چرنے والے جو حلال نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سارے چرنے والے جو جانور ہیں وہ حلال ہیں۔ پھر کل ہم نے پہلی آیت کے پہلے حصے کے بعد ایک دوسری سب سے اہم جو آیت کا حصہ دیکھا وہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ یہ بھی آیت کا جو ٹکڑا جو ہے یہ بھی ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں واضح ہدایات رہنمائیاں دیتا ہے، ہر وقت ہمیں مطلب یاد دہانی کراتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، کہ کسی برائی کے کام میں، کسی گناہ کے کام میں، کوئی ایسی چیز جس سے اپنے نفس کی، اپنے معاشرے کی، کسی دوسرے شخص کی، کسی جانور کی، کسی بھی چیز کی کے لیے کوئی ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے یا گناہ کا معاملہ ہے، تو اس بارے میں نہ خود کرنا ہے، ایسا عمل نہ خود کرنا ہے، اور نہ کسی دوسرے کو وہ عمل کرنے کے لیے ابھارنا ہے، اس کے لیے تعاون کرنا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر، پرہیزگاری کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر نہ صرف خود کرنا ہے بلکہ دوسروں کو ترغیب دینا ہے اور دوسروں کو اس میں تعاون کرنا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے، آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ بھی ایک اہم ترین حصوں میں سے اور مشہور ترین آیت کے ٹکڑوں میں سے ہے، جو ہم روزمرہ زندگی میں جگہ جگہ پر جس کی ہم تشہیر دیتے ہیں، جس کو ہم کوٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہر دوسرے شخص کو، ہر علماء کو اور سب کو۔ بہرحال آج ہم بڑھتے ہیں اپنی آج کے سبق کی طرف، آیت نمبر 3 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، المیتہ مردار، حرمت علیکم المیتۃ حرام کر دیا گیا تم پر مردار۔ مردار سے مراد مرا ہوا جانور، جو حرام جانور ہیں، جو بہیمۃ الانعام کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ کل اس کا تھوڑا سا ذکر ہوا تھا کہ چرنے والے جانور جو سبزہ وغیرہ کھاتے ہیں وہ بہیمۃ الانعام ہے، 4 پاؤں والے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کیٹیگریز ہیں، لیکن جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں، یا پرندوں میں سے جو اپنے پنجوں کے ساتھ شکار کو پکڑتے ہیں اور پنجوں سے نوچ کر اس کو کھاتے ہیں اپنے چونچ کے ساتھ، تو وہ سارے جو ہیں وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ حلال جانوروں میں جو بہیمۃ الانعام جس کا ابھی ذکر ہوا کہ سارے بہیمۃ الانعام جو ہے وہ حلال ہیں، ما سوائے ان کے جن کی تلاوت تم پر کی جاتی ہے، تو یہ اس کی فردر ایکسپلینیشن ہے۔ تو بہیمۃ الانعام میں بھی کون کون سے جانور حرام ہیں، ان میں سب سے پہلے المیتۃ مردار، جو مر چکا ہے، طبعی موت مر چکے ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ زندگی اپنی کھو بیٹھے ہیں۔ والدم، اور خون، یہ خون سے مراد بہتا ہوا خون ہے۔ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں سے جو خون بہتا ہوا نکلتا ہے وہ حرام ہے، وہ خون بھی حرام ہے۔ اب میتۃ والدم، مردار اور خون، ایک حدیث کے مطابق 2 قسم کے مردار اور 2 قسم کے خون جو ہیں وہ حلال کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ بہیمۃ الانعام، یہ جو حلال اور حرام کی کیٹیگریز ہیں یا اس کی جو فردر ایکسپلینیشن ہے، قرآن مجید میں تو صرف مختصر کا ذکر آیا ہے، لیکن اس کی ایکسپلینیشن اور بہت ساری معلومات جو ہیں اس کی فردر ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، اس لیے احادیث کو ساتھ اس کے شامل کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ میتۃ والدم، مردار اور خون کے ضمن میں ایک حدیث ہے کہ 2 قسم کے مردار اور 2 قسم کے خون جو ہیں وہ تم پر حلال کر دیے گئے۔
دو قسم کے مردار کون سے ہیں؟ ایک مچھلی، پانی کے جانور جو ہے مچھلی، اور دوسرا ٹڈی۔ ٹڈی جس کو لوکٹس بھی بولتے ہیں میرے خیال انگلش میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو جو ہیں یہ مردار، مچھلی کو بھی جب شکار کیا جاتا ہے تو وہ اس کو حلال تو نہیں کیا جاتا، وہ ایک طبعی موت مر جاتی ہے جب پانی سے نکلتی ہے۔ تو مطلب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نظام ایسا رکھا ہوا ہے، اس میں بھی جب مچھلی کو کاٹیں تو اس میں خون کی رگیں جس طرح جانوروں میں بہتا ہے خون گوشت کے اندر، اس طرح سے نہیں ہے، اس کا ایک قدرتی طور پر دوسرا نظام ہے، جلد سے وہ سانس لیتی ہے۔ خون کا جو باڈی میں جو بہنا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ انرجی کو مختلف جو کھانا ہضم کر کے جو انرجی ہم حاصل کرتے ہیں اس کو جسم کے سارے اعضاء تک پہنچانا، اور دوسرا سب سے اہم کام آکسیجن کو کیری کرتا ہے خون، آکسیجن کو کیری کرتا ہے یعنی مطلب باڈی کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو پھیپھڑوں تک لا کر اس کو پھر جسم سے باہر خارج کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے خون۔ لیکن مچھلی اور لوکٹس یا اس طرح کے جانور جو ہیں ان میں جلد کے ذریعے ہی سانس لیتے ہیں، اور جلد جو ہے وہی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، اس سے کچھ زیادہ لنک نہیں ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مچھلی اور ٹڈی جو ہے مردار جانوروں میں، اور اسی طرح خون میں کلیجی اور تلی۔ کلیجی اور تلی ہمیں پتا ہے کہ جانوروں کے دو اعضاء ہیں جن میں خون جو ہے وہ جمع رہتا ہے، یہ خون کے پیداوار میں اور خون کو پروسیسنگ میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں جسم میں، اور ان میں خون کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ لیکن جب کسی جانور کو حلال کیا جائے، یہ تلی اور کلیجی جو ہے یہ اسی جانور کی حلال ہے جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ کوئی مردار جانور کو کوئی بھی عضو جو ہے وہ حلال نہیں، سب کا سب حرام ہے۔ ایسا نہیں کہ مردار جانور کے پائے یا سری یا تلی اور کلیجی یا دوسرے اعضاء جو ہیں وہ حرام ہیں، یقیناً وہ اس مردار کا حصہ ہی ہیں۔ تو مردار کے سارے اعضاء، مردار جو ہے پورے کا پورا حرام ہے، اس لیے وہ جو تلی اور کلیجی ہے وہ جسم کے اعضاء ہیں کسی جانور کے جس کو شرعی طور پر ذبح کیا جائے، لیکن ان میں خون کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے، لیکن اس کو حلال کیا گیا ہے۔ اور اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جب شرعی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کے نتیجے میں، یعنی جب وہ جانور پھڑکتا ہے اس کے وہ ٹانگیں اپنی مارتا ہے، سکیڑتا ہے اور پھیلاتا ہے، تو در حقیقت وہ جب بلڈ پمپ کر رہا ہوتا ہے دل، تو جب اس کے واپس ریٹرن دل کو نہیں ملتا تو وہ پھر کنٹریکٹ ہوتا ہے اور ایکسپینڈ ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل ریزن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانور کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس کا دماغ کے ساتھ جو رگ کا جو ہے شارک جو ہے وہ تو کٹ چکی ہوتی ہے، اس کو تکلیف جو ہے اس کو ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ صرف ایک فزیکل فینومینا ہے کہ کس طرح سے بلڈ کے باہر نکلنے اور اندر سے پورا خون جو ہے باہر پمپ کرنے میں اس کی جو حرکات ہیں وہ مدد کرتی ہیں۔ اور تلی اور کلیجی میں بھی جو میکسیمم جو بہتا ہوا خون ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، باقی کیونکہ وہ خون کی پیداوار اور خون کی پروسیسنگ اور اس کی صفائی میں مین رول ادا کرتے ہیں، اس لیے وہاں پر خون کے عنصر جو ہے نا وہ بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال حدیث کے مطابق دو مردار اور دو خون، دو مردار میں مچھلی اور ٹڈی، اور خون میں کلیجی اور تلی، یہ حلال ہیں۔ یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا جی، 1 منٹ میں۔ جی حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت۔ خنزیر ہمیں پتا ہے کہ ایک ناپاک جانور ہے جو انتہائی غلیظ مطلب اس کی عادات ہیں،
اس کی عادات بھی بہت غلیظ ہیں، اور اس کا کھانا پینا جو ہے وہ بھی گندگی پر مشتمل ہے۔ عام طور پر وہ جو بول و براز ہے وہی اس کی خوراک ہوتی ہے، تو خنزیر کو کھانا، خنزیر کا گوشت جو ہے وہ بھی حرام کر دیا گیا۔ وما احل لغیر اللہ، اور جو نام لیا گیا ہو غیر اللہ کا، جس پر نام لیا گیا ہو غیر اللہ کا، غیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام۔ اب اس میں دو اہم پوائنٹ ہے غیر اللہ کے نام سے، کہ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر شرعی طور پر جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو بسم اللہ سے کیا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھے بغیر، اللہ کا نام لیے بغیر، کسی بھی اور اللہ کا نام نہ لیا جائے، یا کسی بھی اور غیر اللہ کا نام اگر لے کر کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ اس میں اب یہ کیٹیگری نہیں کہ اس میں سے خون بہہ گیا اور یہ وہ تو حلال ہو گیا، نہیں، غیر اللہ کا نام لے لیا یا اللہ کا نام بھی نہیں لیا تو وہ جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ غیر اللہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی اللہ کے سوا کسی اور ذات، کسی اور شخص، کسی اور چیز کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ مشرکین جو ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں پرانے زمانوں میں بھی اور آج بھی، وہ اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح سے آج اگر بہت سارے مزار اور آستانے ایسے بنے ہوئے ہیں جہاں پر اپنے ولیوں کو اور پیروں کو خوش کرنے کے لیے یا وہاں پر خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہاں پر مدد طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی نظر و نیاز کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں مطلب اپنا کوئی عقیدت کے ساتھ کچھ پیش کرتے ہیں یا قربانی بھی وہاں پر اس طرح سے کی جاتی ہے، تو وہ ساری قربانی جو کسی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی خوشنودی یا اس سے مدد طلب کرنے کے لیے یا اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اگر کوئی جانور یا کوئی نظر و نیاز اگر کوئی پیش کرتا ہے تو وہ سب کے سب اسی حرام کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں، وہ جائز اور حلال نہیں ہے۔ تو یہ ایک سینسیٹیو موضوع ہے، اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرتے، اشارہ کافی ہے۔ ہمیں تھوڑی سی تحقیق ضرور کرنی چاہیے، اگر ہمارا کوئی اس طرح سے کوئی شک والا معاملہ ہے تو ہمیں تھوڑی سی تحقیق کریں تو ہمیں بہت واضح احکامات مل جائیں گے کہ کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام کیٹیگری میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، خاص دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور اس کی جتنی بھی برانچز ہیں، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے وہ باطنی طور پر، ہمیں جس چیز کا احساس بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سارے معاملوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نصیب فرمایا، آمین یا رب العالمین۔ وما احل لغیر اللہ، اور جو نام لیا گیا ہو غیر اللہ کا، کسی غیر اللہ کے سوا کسی بھی مطلب ہستی یا کسی بھی چیز کے لیے اگر کسی کو ذبح یا نظر و نیاز کیے وہ سب حرام ہے بھی اس پر۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے۔ اب میتہ جو ہے، میتہ تو جو پہلے ہم نے دیکھا وہ مردار، وہ عام طور پر ہم کہہ لیں کہ طبعی طور پر جو مر جاتا ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ریزن سے بھی اگر کوئی مر جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اس کی یہاں پر ہے کہ دوسری کچھ ریزنز کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ والمنخنقۃ، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، گلا چاہے رسی اس کے گلے میں پھندا بن کر مطلب آ گئی یا کسی نے جان بوجھ کر گلا گھونٹ کر مار دیا۔ تبت کے علاقوں میں یا کچھ علاقوں میں آج بھی اس طرح سے جانوروں کو مار کر اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ یہ نان مسلمز ہیں، مشرکین جو ہیں یا نان مسلم کچھ ایسے گروہ ہیں یا کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر گلا گھونٹ کر ان کا سانس کو مطلب روک کر ناک کے آگے زبردستی ہاتھ رکھ کے یا گلا دبا کر ان کو مطلب مارا جاتا ہے کھانے کے لیے۔ تو اس طرح سے چاہے خود سے گلا گھونٹا ہو یا کسی طرح سے گلا گھٹ جائے اس کا اور اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ حرام ہے۔ والموقوذۃ، اور جو
چوٹ لگ کر مر جائے، کسی بھی وجہ سے کوئی پتھر وغیرہ لگا یا کہیں سلپ ہو گیا، گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی اور اس چوٹ کے نتیجے میں وہ مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور جو اوپر سے گر کر مرے، بلندی سے گرا، کسی پہاڑ وغیرہ سے یا کسی منزل بلڈنگ وغیرہ سے گرا اور گر کر مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ والنتیخۃ، والنتیخۃ، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یعنی جانور کئی دفعہ آپس میں ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے جانوروں کا بھی، اور کسی دوسرے جانور کا سینگ لگا اور اس سینگ کے لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ بھی۔ وما اکل السبع، اور جسے پھاڑ کھائیں درندے، کسی شیر نے، چیتے نے یا کسی کتے وغیرہ نے، کسی جانور نے اس درندے کو، کسی درندے نے اس کو چیر پھاڑ کر دیا ہو، اس کو اپنے شکار کے لیے، کھانے کے لیے اس نے اس کو چیر پھاڑ کر دیا تو وہ بھی سارے حرام ہے۔ یہ کیٹیگریز: گلا گھٹ کر مر جانا 1، چوٹ لگ مرنا 2، اوپر سے گر کر مر جائے 3، سینگ لگ کر مر جائے 4، اور جو کوئی درندہ جس کو چیر پھاڑ کر دے 5۔ یہ 5 کیٹیگری کے جانور جو ہے وہ حرام ہیں، لیکن انہی 5 کیٹیگریز میں الا، مگر کوئی استثناء ہے کہ کوئی کنڈیشن ہے، جس کنڈیشن، اگر وہ کنڈیشن پوری ہو جائے تو وہ جائز ہو سکتے ہیں، حلال ہو سکتے ہیں۔ وہ کنڈیشن کیا ہے؟ ما زکیتم، جسے تم سب ذبح کر لو مرنے سے پہلے، جسے تم سب ذبح کر لو۔ اب یہ 5 کیٹیگری جو ہیں، ان میں اگر چوٹ لگ کر اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ ابھی اس کا مرنے کا وقت قریب ہو گیا، اتنی شدید چوٹ لگی یا گرنے سے یا سینگ لگنے سے یا کسی دوسرے جانور نے اس کو مطلب شکار کیا لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا، ابھی وہ زندہ ہے، تو اس زندہ جس کے زندگی ابھی باقی ہے تو اسی زندگی کے ہوتے ہوئے اگر اس کو ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہیں، جائز ہیں۔ اس میں اگر کسی کہیں پر کسی دوسرے جانور نے اگر منہ مارا ہوا ہے یا جہاں پر چوٹ کا نشان ہے وہاں پر خون جمع ہو جاتا ہے تو اس حصے کو کاٹ کر بعد میں مطلب استعمال نہ کیا جائے ٹیکنیکلی بھی اور ویسے بھی، تو اس کے علاوہ باقی جتنا جانور ہے وہ حلال ہے، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ وہ زندہ ملے، اس کی زندگی ابھی باقی ہے، وہ مرا نہیں ہے، اور اس کو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہے شرعی طریقے سے، اور ذبح کرنے کے وقت اس کی حرکت یا اس کی پھڑپڑاہٹ جسے کہتے ہیں وہ ہمیں مطلب وہ ملی ہے اور اس میں سے خون بہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بس مر رہا ہے اور ایسا بس ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اس کو جب چھری پھیر کر ذبح بھی کر دیا گیا تو اس میں ہمیں لگا کہ کوئی تڑپ نہیں آئی اور کوئی خون وغیرہ نہیں بہا، لیکن تو اس طرح کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی مردہ میں شامل ہوں گے کہ جانور، لیکن اگر مرنے سے پہلے اس کو حلال کر لیا گیا اور اس کا خون بہہ گیا اور وہ تھوڑی سی تڑپ ہوئی اور ہمیں پتہ یہ یقین ہو گیا کہ اس میں زندگی باقی تھی ذبح کرنے سے پہلے، تو پھر وہ حلال اور جائز ہیں۔ تو یہ 5 کیٹیگری کے جانور جو ہیں بہیمۃ الانعام کے جو حرام ہیں، لیکن اس کنڈیشن کے تحت کہ اگر وہ زندہ مل جائیں اور ان کے زندہ ہونے کی حالت میں ان کو ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہو جاتے ہیں، وہ جائز ہیں۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر۔ یہ وہی جو پہلے جو ذکر ہوا اسی کے فردر ایکسپلینیشن ہے۔ غیر اللہ کے نام پر، کسی اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی یا کسی دوسری چیز کے نام پر اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ اسی کی فردر ایکسٹینشن یا فردر ایکسپلینیشن کہہ لیں کہ وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر۔ ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر، آج بھی، پہلے زمانوں میں بھی اور آج بھی جو نان مسلمز جو مشرک لوگ ہیں جو بتوں وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں، وہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے آج بھی ایک سیپریٹ کہہ لیں کہ پلیٹ فارم یا ایک بڑا پتھر یا ایک سیپریٹ جگہ بنائے مختص کی ہوتی ہے جہاں پر لا کر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایسی جگہوں پر جہاں پر کسی غیر اللہ سے مدد حاصل کی جاتی ہو، غیر اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی جاتی ہو، اس سے عقیدت اور احترام کا اظہار کیا جاتا ہو اور اس کے ساتھ کوئی مطلب روحانی وابستگی ہو کسی کی، اور ایسی جگہوں پر جانوروں کو لا کر ذبح کرنا ان کی خوشنودی کے لیے
یا وہاں پر جو دوسرے اس طرح کے عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یا کسی بھی طریقے سے، تو وہ سارے کے سارے جو ہے حرام ہیں۔ اور اسی کیٹیگری میں آج کے جو ہمارے مسلم معاشرے میں مطلب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آستانے اس طرح کے بنے ہوئے ہیں جہاں پر ولیوں کو اور پیروں کو اور اس طرح کے جو بزرگان دین ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان بزرگان دین جو قبروں میں موجود ہیں، قبروں میں چلے گئے، ان کا عمل کیسا تھا، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے اعمال کے مطابق یقیناً اجر دے گا۔ لیکن آج ان کے پیروکار جو ہیں انہوں نے اس طرح سے کس طرح سے غلو کیا، اور کچھ چیزیں ان کے نام سے انہوں نے کی ہیں یا نہیں کی واللہ عالم، لیکن ان کے نام سے منسوب کر کے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ عقیدت اور احترام اس طرح سے وابستگی کا اظہار کیا جاتا ہے جو شرک کے دائرے میں لے جاتی ہیں ایسی چیزیں۔ بہرحال ایسے آستانوں پر، ایسے مزاروں پر، ایسے قبروں پر اور اس طرح کی جتنی جگہوں پر جو جانور یا جو بھی چیزیں جو ہے وہ نظر و نیاز کے طور پر پیش کی جاتی ہیں یا جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہ سب حرام کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر۔ یہاں پر کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ آستانے کہاں پر ہیں۔ نصب یعنی کنٹیکسٹ کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پر بتوں وغیرہ کے لیے ہے، لیکن اگر اس کو اوپن ٹرانسلیشن کیا جائے، کھلی مطلب تعویل عام جسے کہتے ہیں، تو پھر یہ ہر اس جگہ کو شمار کر لیتا ہے اس آیت میں جہاں پر کسی غیر اللہ کے ساتھ عقیدت اور احترام اور اس کے دلی وابستگی، روحانی وابستگی کا اہتمام کے طور پر یا اس کی خوشنودی کے طور پر جو کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے، وہاں پر ذبح کیے جائے جانور جو ہیں وہ حرام آ جائیں گے۔ وَأَن، اور وہ بھی حرام ہے، وَأَن، اور وہ بھی تستقسموا بالازلام، تم سب قسمت معلوم کرو فال کے تیروں سے، قسمت معلوم کرو فال کے تیروں سے۔ اب قسمت معلوم کرو فال کے تیروں سے، پرانے زمانوں میں تیروں سے قسمت کے حال یا قسمت کو مطلب اپنے فیوچر کے حالات جو ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جاتی تھی یا رہنمائی لی جاتی تھی۔ اگر تو اس آیت کے اس حصے کو پچھلے جو ٹاپک چلتا آ رہا ہے اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں، جس میں ذبح کیے جانور جو ہے اس کے بارے میں اور اس کا گوشت حلال اور حرام کے بارے میں ہے، تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پہلے لوگ تیر گوشت جو ہے قربانی کا گوشت اس کو تقسیم کرنے کے لیے قرآن اندازی کرتے تھے یا قرآن نکالتے تھے تیروں کے ذریعے، کہ وہ کچھ تیر جو ہیں اس کے اوپر مختلف مقداریں جو ہیں گوشت کی وہ لکھ کر کسی چیز میں، کسی تھیلے وغیرہ میں یا کسی چیز میں ڈال دیتے تھے، جتنے بھی لوگ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں ان سب کے لیے۔ مثلاً اگر 10-12 لوگ ہیں جن کے درمیان گوشت تقسیم کرنا ہے تو کسی کو کچھ مختلف کوانٹیٹیز لکھ کر تیروں کے اوپر تو وہ اس میں ڈال دیا جاتا تھا اور بعد میں نکالتے تھے، اور جس کے حصے میں جتنی کوانٹیٹی اس تیر پر لکھی ہوئی آ گئی وہ اتنا گوشت اس کو مل جاتا تھا۔ اور کچھ تیر اس میں خالی بھی ڈال دیے تھے، کچھ لوگوں کو خالی ہاتھ بھی واپس جانا پڑتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ ایک ان کا طریقہ رائج تھا گوشت کی تقسیم کے سلسلے میں، تیروں کے ذریعے وہ قسمت مطلب قسمت دیکھ کر اپنی جتنی قسمت میں گوشت اتنا وہ تقسیم کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ تیروں سے ہی ڈفرنٹ طرح کے اور بھی معاملات کیے جاتے تھے، جیسے وہاں پر حبل ایک بت تھا، اس کے قریب مطلب 7 غالباً 7 تیر جو ہیں وہ ایک جگہ پر رکھے ہوتے تھے کسی تیلے وغیرہ میں یا کسی جگہ پر، تو اس کے اوپر مختلف چیزیں لکھی ہوتی ہیں، یہ کام کر لو، یہ کام مت کرو، یہ کام جو ہے اس سے منع آ جاؤ، یا یہ کام کو ڈیلے کر دو، یا اس طرح کے مختلف جو اس کام کرنے کے بارے میں۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے کسی کام کے بارے میں کوئی رہنمائی لینا چاہتا ہو یا گائیڈنس وغیرہ، یا وہ کنفیوز ہو کہ میں کیا کروں، تو وہ اس حبل بت جو ہے اس کی طرف جاتا تھا، پہلے اس کی تعظیم کرتا تھا، اس کے بعد جو مجاور وہاں پر اس کا جو پجاری وغیرہ ہیں اس کو کچھ نظر و نیاز دے کر اس سے پھر ریکویسٹ کرتا تھا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، تو وہ تیر نکالتا تھا اور تیر کے اوپر جو لکھا ہوتا تھا اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں یا ڈیلے کرنے کے بارے میں یا جو بھی واللہ علم کس طرح کے معاملات تھے، تو اس طرح سے جو بھی نکلتا تھا اس تیر کے اوپر
تو اس تیر کے اوپر وہ جو گائیڈ لائن تھی یا جو حکم ہوتا تھا وہ اس حبل یا بت کے طرف سے تصور کیا جاتا تھا۔ اسی طرح آج کل کی اگر دور میں دیکھیں تو اس طرح کے بھی بہت سارے معاملات ہیں، اس طرح سے بھی پرچیاں وغیرہ ڈال کر یا طوطے نکالتے ہیں فال کے ذریعے، طوطوں کے ذریعے فال نکلوا کر، اس طرح کے معاملات آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملکوں میں بہت سارے عام ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ساری ایکٹیویٹیز جس میں اپنی محنت، کوشش اور آپ کی اپنی جو ذہنی قوت ہے اس کو استعمال میں لائے بغیر مطلب کلی طور پر پورے کا پورا قسمت پر مطلب انحصار کر کے اگر کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اس میں مثال آ جاتی ہے جو جوا جو ہے، سٹہ بازی اور جوا بازی جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے آپس میں مل کر پیسے جمع کیے اور سٹہ وغیرہ لگایا یا جوا وغیرہ لگایا جو بھی ان کے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ان کے پاس کس قسم کے پتے آ گئے یا کس طرح کی پرچی نکل آئی یا کس طرح سے ان کو ان کے حق میں مطلب وہ پیسے ان کے حق میں آ گئے اور انہوں نے وہ پیسے بٹور لیے اور کسی کو نقصان ہو گیا اور کسی کو فائدہ ہو گیا۔ تو اس طرح کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب کی سب ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اس حصے میں آ جاتی ہیں، تستقسموا بالازلام، اور تم سب قسمت معلوم کرو فال کے تیروں سے، تو یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ سارے کام جو ہیں جن کا ابھی ذکر کیا یہ تو گناہ کے کام ہیں، یہ بہت بڑے گناہ کبیرہ کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں۔ اليوم، آج، یائس الذین، مایوس ہو گئے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، آج کفر کرنے والے کافر لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو گئے۔ اب کافروں میں منافقین بھی شامل ہیں جو منافقت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ نان مسلم جو ہے، یہود و نصارہ و مشرک جو ہیں وہ بھی جو مسلمانوں کے خلاف کھڑے رہتے تھے ہمیشہ، ان کے بارے میں ہے کہ آج وہ سب مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے۔ ہم نے بہت تفصیل سے دیکھا ہے منافقین کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں اور مشرکوں کے بارے میں بھی کہ کس طرح سے وہ دین اسلام کے خلاف تھے اور اس طرح طرح سے وہ کوششیں کرتے تھے اس کو روکنے کی، اس اسلامی اس انقلاب جو آ رہا تھا اس کو روکنے کی یا اس کے راستے میں رکاوٹیں حائل کرنے کی یا لوگوں کو بدظن کرنے کی، وسوسے اور بدگمانیاں پیدا کرنے کی۔ تو آج کیونکہ یہ ہم نے دیکھا کہ یہ سورہ جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے وقت یا اس کے بعد نازل ہوئی، تو اس وقت کے حالات کے اگر دیکھیں تو کل جیسے ذکر ہوا کہ پہلے تو مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا، ان کو کسی کھاتے میں نہیں رکھا جاتا تھا۔ صلح حدیبیہ در حقیقت انڈائریکٹلی طور پر ان کا یہ تسلیم کر لینا ہے کہ ہاں مسلمان بھی اب پاور میں ہے، یہ بھی ایک بڑی تنظیم اور جماعت بن چکی ہے جن کی ایک حیثیت ہے اور جن کی ایک طاقت ہے۔ تو یہ کنڈیشن، یہ حالات میں اب مسلمان پہنچ گئے کہ ان کی طاقت ظاہری طور پر بھی، اسباب کے حساب سے بھی، روحانی طور پر بھی، اور اپنی جنگی حکمت عملی کے حساب سے بھی وہ مضبوط ہو چکے، ٹھوکریں کھا کر اور مصیبتیں اور صعوبتیں جو ہیں وہ جھیل کر اب وہ پکے ہو چکے اور کافی مضبوط ہو چکے ہر لحاظ سے۔ تو اب تمہارے جو کافر دشمن ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اب یہ مسلمان جو قوت جو ابھر رہی ہے اس کو روکنا ممکن نہیں، اب یہ آگے بڑھے گا اور آگے بڑھتا ہی چلے جائے گا۔ تو ان کے بارے میں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تو اب مایوس ہو چکے۔ ظاہر ہے انہوں نے اتنی کوشش کے باوجود اگر اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور اتنا پہنچ گیا، اتنا پھیل گیا اور اتنا مضبوط ہو گیا کہ آج ایک بہت بڑی قوت جو مشرقین عرب کی تھی ان کے ساتھ، ان کو ان مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا، تو یقیناً ان کے حوصلے کچھ پست ہوئے۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو تم مت ڈرو ان سے، ڈرو تم مجھ سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر وہ اب اوور ریئیکٹ کریں، اگر وہ کسی وجہ سے مطلب کوئی بدلہ لیں یا کوئی آپ سے اپنا دونس جمانے کی یا کوشش کریں، تو اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مت ڈرو ان سے، اور واخشونی، مجھ سے ڈرو، صرف اللہ ہی سے ڈرو، اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو۔ الیوم اکملت، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج کے دن میں نے مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو، واتممت، اور میں نے پوری کر دی، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت۔ آج کے دن میں نے تم پر
تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا تم پر. اتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا. آیت کا یہ حصہ، یہ آیت جو ہے یہ غالب گمان ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مطلب نازل ہوئی. اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، کیونکہ یہ آیت بھی بہت لمبی ہے اور اس میں مختلف طرح کے ٹاپکس آئے ہیں کہ تو کچھ کا تو یہی خیال ہے کہ یہ پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن اکثر علماء کا یہی کی رائے یہی ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہی نازل ہوئی. اس کے حجۃ الوداع آپ کو پتہ ہے کہ ذی الحجہ 9 تاریخ کو، تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ربیع الاول جو ہے اس میں ان کی پھر وفات بھی ہو گئی، تو اس سے تقریباً 2.5-3 مہینے کے بعد کی بات ہے وہ. تو یہ آخری آیات میں سے آیت ہے. بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اتمام کر دیا. اب دین کو مکمل کر دیا یعنی دین کے بارے میں تمہارے لیے جتنی ہدایات اور رہنمائیاں تھیں وہ کھول کھول کر واضح کر دیں. حلال اور حرام جو ہے اس کی تمیز بھی میں نے واضح کر دی. یہاں پر حلال اور حرام کو بہت واضح طور پر بتا دیا. بہت ساری چیزیں پچھلی قوموں نے جو حرام کر رہی تھی کر رکھی تھی اپنے لیے، وہ بھی جو طیب اور حلال چیزیں ہیں وہ سب کے سب حلال کر دیں. اس کے علاوہ آپ کی معاشی تمدنی زندگی جتنی بھی ہے، آپ کے آپس کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب واضح کر دیے. اس کے علاوہ جتنے شریعت کے احکامات ہیں، جو فرض کرنے کے کام ہیں، جو نفل کرنے کے کام ہے، جس کی جتنی فضیلت ہے، وہ ساری کی ساری بہت واضح اور محکم طریقے سے بیان ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ایک مکمل کر دیا دین کو، پورے کے پورے جتنے احکامات ہیں ہر چیز وضاحت کے ساتھ پیش کر دی، بیان کر دی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا. تمہارے لیے سب سے پہلی نعمت تو یہی ہے کہ تمہارے اندر نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبعوث کیا، جو مطلب نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی تھے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک مسلمان امت پر کہ ان کو آخری نبی جو امام الانبیاء ہیں وہ ان کو ہمارا آخری نبی بنا کر بھیجا، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں. اس کے علاوہ دین کی آسانیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری ملی. دین کی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں رہنمائی دی. اس نے ہمیں حق اور باطل کے درمیان تمیز جو ہے وہ ملی، دکھائی. تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ پوری ہو گئیں. وہ رضیت، اور میں نے پسند کیا، لکم تمہارے لیے، لکم الاسلام دین، اور تمہارے لیے دین کو بطور اسلام کو بطور دین پسند کیا. اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، تمہارے لیے دین اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا. یعنی میں راضی ہو گیا اس بات کر کہ تمہارے لیے تمہارا دین جو وہ اسلام ہے، جو تم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مطلب سنت ہے اس کے اوپر پیروی کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو گے، اور اسلام کے اوپر جو تم نے بیعت لی اور اسلام کے اوپر چلنے کی جو تم نے مطلب وعدہ کیا اور اس کے اوپر جو کوشش کی اصحاب نے اس وقت، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پسند کیا، میں راضی ہو گیا، میں نے پسند کیا کہ اسلام تمہارے لیے بطور دین ہی کافی ہے. فَمَنِ اسْتُرَّ، اب یہ آیت کا اس حصہ جو ہے اسے میں ایک تھوڑا سا مختلف ٹاپک ہمیں ملا کہ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے دین کو، اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت کو، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. اس کے بعد پھر واپس پچھلے ہی ٹاپک پر آگے. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، پھر جو مجبور ہو جائے بھوک کی حالت میں حرام کردہ چیزوں کو کھانے پر. یہ اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا یا آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ بہت ساری آیات جو ہیں وہ بہت تفصیل سے پہلے گزر چکی ہیں، انہی کی ایک ریویژن بھی چل رہی ہے اور انہی کے فردر تھوڑی سی اس میں مزید ایکسپلینیشن ہے. تو کافی ساری چیزیں ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں. تو ہمیں بہت ساری چیزیں آئیں گی جو ہم تقریباً کافی حد تک پہلے کور کر چکے ہیں. اس میں سے پہلے یہ بھی تھا کہ حلال اور حرام کے بارے میں تھا کہ حرام اگر
اگر کوئی اس کنڈیشن میں آ گیا کہ اس کی موت کی حالت میں، مرگل موت ہو گیا، موت کے قریب پہنچ چکا اپنی بھوک کی وجہ سے، جیسے سفر میں ہے، ریگستان میں ہے، یا کسی ایسی جگہ پر ہے یہاں پر اس کا کھانا وانا ختم ہو گیا اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں باقی بچا، اور اس کی کنڈیشن ایسی ہو گئی کہ اب اس کی موت جو ہے وہ یقینی ہو گئی، اور اس کنڈیشن میں اگر اس کو کوئی ایسی حرام چیز، کوئی مردار چیز مل جائے یا حرام چیز مل جائے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی کسی بھی طرح سے، تو اگر وہ مل جائے تو وہ اتنی مقدار میں کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو باقی رکھ سکے، بھوک مٹانے کے لیے نہیں، راہ سفر باندھنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنی زندگی کو واپس اپنے جو موت کے قریب پہنچ چکا، تو صرف اس زندگی کو بچانے کے لیے اتنی سی مقدار میں اگر وہ حرام چیز وہ کھا لے تو اس حد تک وہ جائز ہے۔ تو فمن اضطر فی مخمصۃ، پھر جو مجبور ہو جائے بھوک کی حالت میں حرام کردہ چیزوں پر کھانے میں، اسی کیٹیگری میں آج کل آ جاتے ہیں میڈیسنز میں کچھ ایسی اجزاء جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، لائف سیونگ ہوتے ہیں، اور بیماری کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ بہت خفیف مقدار میں ہوتے ہیں، تو اسی مطلب وجہ سے کچھ میڈیسن جو ہیں ان کو حلال کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں علماء کرام، کہ وہ زندگی بچانے کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ اتنی سی مقدار جو ہے اس حد تک جائز ہے، لیکن اس کو اس حد سے بڑھا کر کھانا اور بھوک مٹانے کے لیے اور بہت زیادہ مقدار میں کنزیوم کرنا وہ جائز نہیں، وہ مطلب مناسب نہیں۔ اس کی فردر ایکسپلینیشن اسی آیت میں آگے آ رہی ہے، غیر نہ کہ متجانفن جھکنے والا ہو لِاسم گناہ کی طرف، نہ کہ گناہ کی طرف جھکنے والا ہو۔ گناہ کی طرف جھکنا وہی ہے کہ اگر اس کو بہت زیادہ مقدار میں اپنا پیٹ کو پورے کا پورا مطلب بھر کر کھا لیا تو یقیناً اس نے گناہ کی طرف جھک گیا، وہ گناہ کی طرف جھک گیا، صرف اتنی سی مقدار جس سے اس کی زندگی بچ جائے، اس کی زندگی جو ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے وہ مقدار کافی ہو، اتنی سی مقدار اگر کھا لی تو کوئی جارج نہیں، لیکن اس سے اگر زیادہ بڑھ گیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے گناہ کی طرف جھکنے والا ہو۔ بہرحال پھر جو مجبور ہے، جو بھوک کی حالت میں حرام کردہ چیزوں کو کھانے پر نہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف، یعنی گناہ کا اندیشہ نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، اور یہ سب اپنا بخشے گا بھی اور رحمت بھی کرے گا نیتوں کے مطابق۔ اگر کسی کی نیت ہی نہیں کہ وہ صحیح طریقے سے اللہ سے بخشش طلب کرے اور اللہ کی رحمت طلب کرے تو اللہ اس کو بھی بخشے گا اور رحمت نہیں دے گا، کیونکہ یقیناً اس نے بددلی سے، بے نیتی سے اگر کوئی کام کیا یا کوئی توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یقیناً توبہ کی قبولیت کے لیے یا اللہ سے استغفار کے لیے بہت ہی ٹھوس نیت جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ یقیناً ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہ مطلب بس اپنے الفاظ جو ہے وہ اپنے منہ سے مطلب نکالتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بس ورد کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں، ہماری نیت ٹھوس ہونی چاہیے، ہمیں ہمارا جو عمل ہے اس میں ہماری الفاظ جو ہے ان کی جھلک ملنی چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً، پھر ہمیں امید رکھنا چاہیے اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش بھی دیتا ہے اور اپنی رحمت بھی کرتا ہے، مہربانی بھی کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج کی آیت جو ہے یہ کافی لمبی تھی اور اس میں کچھ پوائنٹ جو ہے وہ بھی کافی تفصیل طلب تھے، اس لیے صرف ایک ہی آیت ہو سکی اب، تو کل انشاءاللہ اگلی آیات کی طرف بڑھیں گے۔ اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں تو آپ ضرور آ سکتے ہیں مائک پر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی اور آخرت کی ساری سہولتیں اور آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہمیں اس وبا سے نکالے، ہمارے والدین کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کرے، جو زندہ ہیں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ان کے سائے سروں پر، اولادوں پر، اولاد کے سروں پر قائم رکھے، اور جو
اللہ کے حضور پیش ہو کے اللہ تعالیٰ ان کی خاص فضل سے اور خاص رحمت سے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دنیا میں نیک عمل کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر نصیب فرمائے، اور ہمیں آخرت میں کامیاب لوگوں میں اللہ تعالیٰ شمار کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔